Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کروں گی۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نبی نے فرمایا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ علم تری الی الملاء من بنی اسرائیل، ہے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا؟ جہاد کا حکم دینے کے بعد اب جہاد کا ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے والا ایک واقعہ بہت سی دلچسپ تفصیلات کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت ہی خراب ہو گئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور سرکشی اور بد افعالی انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ جالوت ایک نہایت ہی جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمیول رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت کرتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شمیول علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمیول کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے اس خیال سے انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمیول علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا کہ بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا اب اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب تعالیٰ کے حکام پہنچائیے۔ جب آپ علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا، اگر آپ علیہ السلام نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم و جابر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے مسلم ممالک کے اعتقادی اور عملی حالت کو دیکھا جائے تو جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے اس کا نقشہ بڑا واضح نظر آنے لگ جاتا ہے۔ قرآن کے اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف تاریخی واقعات بتانا نہیں بلکہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی طرف لانا ہے۔ اب اسلانا مالکن، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شمیول علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم رائے خدا میں جہاد کریں، تو حضرت شمیول علیہ السلام نے فرمایا
کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بادشاہ مقرر کیا جائے تو تم جہاد کرنے سے انکار کر دو اور منہ پھیر لو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے منہ پھیر لیں، جبکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا ہے، ان کی اولاد کو قتل کیا ہے، ان کی نسلوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شمیعون علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ اللہ کے نبی نے ظاہر فرمایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے ایک بہت معمولی تعداد یعنی اہل بدر کے برابر صرف 313 افراد جہاد کے لیے تیار رہے اور بقیہ سب نے منہ پھیر لیا۔ یاد رکھیں کہ نعرے مارنے میں آگے آگے ہونا اور عملی میدان میں پیٹھ دکھا دینا بزدل قوموں کا وتیرہ ہے، اور کامل لوگ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔